बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की इंसदाद अतायत मुहिम के मुताबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तहसील पीर महल डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन ने तहसील भर में जाली और अताई डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। उन्होंने रोजाना की बुनियाद पर जाली डॉक्टरों के ठिकानों पर छापे मारने शुरू कर दिए। गुज़िश्ता रोज उन्होंने संदरियावाली के नवाही कस्बा मिर्जा शाह में गफूर नामी जाली डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारकर इसे सील कर दिया और इसका केस पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भेज दिया। सहाफियों से बातचीत करते हुए डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन ने कहा कि जाली डॉक्टर माशरे के नसूर हैं जो इंसानी जिंदगियों से खेलते हैं। उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वो अपने इलाज मुआवजे के लिए मस्तंद सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर से रुजू करें। बरोकाड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी से। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक DPO साहिबा फैसल शहजाद की साहिबा सर्कल के गैम्बर एपेक ग्रुप ऑफ कॉलेज में खुली कचहरी का इनेकाद किया। गैम बरोकाड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी से। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक DPO साहिबा फैसल शहजाद की साहिबा सर्कल के गैम्बर एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज में खुली कचहरी का इनेकाद किया। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों की बर वक्त दादरसी यकीनी बनाने के लिए DPO साहिबा फैसल शहजाद ने खुली कचहरी में लोगों के मसाइल सुने। जहाँ 35 से ज़ायद शहरियों ने मुख्तलिफ नौइयत के शिकायत मसाइल से DPO साहिवाल फैसल शहजाद को तफसीलन आगाह किया। DPO साहिवाल फैसल शहजाद लोगों की शिकायत सुन मौके पर करने के अहकाम जारी किए। अहले इलाका ने DPO साहिवाल फैसल शहजाद के गैम्बर में खुली कचहरी के एहतमाम पर इनका शुक्रिया अदा किया। मरीदकी से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने PP 137 मरीदकी से रुकनियत साजी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जिम्मेदार डॉक्टर मोहम्मद ताहिर डोगर ने पिंडी माचिया में कैंप लगाकर मेंबर साजी मुहिम का आगाज किया। कैंप में प्रोफेसर हाफिज मसूद कमालुद्दीन साहब और मियां हबीबुर रहमान जनरल सेक्रेटरी मरकजी मुस्लिम लीग शेखुपुरा ने खुसूसी शिरकत की और तमाम अरकान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर हाफिज मसूद कमालुद्दीन ने कहा है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग वाहिद जमात है जो जहाद और अवाम की खिदमत में भरपूर हिस्सा लेती है। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की तब्दीली के पेश नज़र पुलिस फोर्स अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुतहरिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा मोहम्मद राशिद दाद के अहकामात की रोशनी में हसास इलाकों में नाकाजात में इजाफा कर दिया गया। हसास इलाकों में नाकाजात और गश्त को मौसर बनाने के अहकाम जारी किए। वीरान इलाकों सड़कों और मेन चौराहों पर तमाम अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल जारी है। नाकाजात में डाकुओं लुटेरों और इश्तहारी मुजरमान को गिरफ्तार करने में मदद मिलती है। मोहम्मद राशिद दाद DPO ओकाड़ा पुलिस फोर्स को शहरियों के साथ खुशअस्लूबी से पेश आने की हिदायत। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस फोर्स की अव्वली तरजीह है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक एक और हवा की बेटी ससुरालियों के जुल्म और सिफाकियत का शिकार हो गई। ससुरालियों ने बहू को मुबैना तौर पर मौत के घाट उतारकर लाश के टुकड़े करके नाले में फेंक दिए। मुल्ज़मान की निशानदही पर रेस्क्यू की मदद से लाश के टुकड़े बरामद। एक रोज कबल बच्ची के वालिद ने FIR दर्ज करवाई कि इसकी बेटी को ससुरालियों ने बच्ची को कहीं गायब कर दिया है। सियालकोट थाना मोतरा के इलाका कोट मरला में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ ससुरालियों ने मुबैना पर ज़ारा नामी 30 साला खातून को जुल्म और सफाकियत से मौत के घाट उतार दिया और इसकी लाश के टुकड़े किए और तोड़ों में बंद करके करीबी नाले में फेंक दिए। FIR के मुताबिक गुजरांवाला की रिहायश अपनी बेटी की शादी 6 साल कबल मोजा कोटली मरला में की। शोहर बैरून मुल्क मुकीम है और ससुराली हर वक्त इससे लड़ते झगड़ते रहते थे। गुज़िश्ता रोज बेटी से बार बार फोन करने पर राब्ता ना हुआ तो मुझे तशवीश हुई। बेटी के ससुराल जाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि वो सुबह की आपकी तरफ गई है। जब मैंने 2.5 साला नवासा को घर में ही देखा तो मजीद फिक्र लाहक हुई। थाना मोतरा में दरख्वास्त दी कि मेरी बेटी को इसके ससुरालियों ने कहीं गायब कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बेटी के ससुरालियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने कत्ल का इतराफ कर लिया। ससुरालियों ने बताया कि हमने कत्ल करके लाश को तोड़ों में बंद करके नाला एक में फेंक दी है। पुलिस ने रेस्क्यू की मदद से तोड़ों में बंद लाश निकाल ली और इसे एग्जामिन के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। खबर शामिल करते हैं डडियाल से। स्टेट यूथ असम्बली और मुस्लिम हैंड्स मीरपुर के बाहमी इश्तराक से मुस्लिम हैंड स्कूल डडियाल में किचन गार्डन के हवाले से तकरीब वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में मुस्लिम हैंड स्कूल डडियाल के 9वीं और 10वीं जमात के तालिबात ने हिस्सा लिया। तकरीब में महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर मुमताज़ अहमद और वज़ीर इत्तलात नशरियात स्टेट यूथ असम्बली तैयब कश्मीरी ने शिरकत की। बाद वर्कशॉप मुस्लिम हैंड्स मीरपुर की जानिब से 50 से ज़ायद तलबात में मुख्तलिफ इक़साम की सब्जियों के बीज भी तकसीम किए गए।
ہے۔ اس موقع پر ورکشاپ سے گفتگو کرتے ہوئے محکمہ زراعت ڈڈیال کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ممتاز احمد نے کچن گارڈن کی افادیت سے اور سبزیوں کی کاشتکاری کے طریقہ کار سے طلباء کو آگاہ کیا۔ انہوں نے طلباء کو بتایا کہ کچن گارڈن سے کن مختلف پہلوؤں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کچن گارڈن میں مختلف قسم کے سبزیاں اور پھل کیسے لگائے جا سکتے ہیں جو کہ ذاتی استعمال کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچن گارڈن ایک خوبصورت اور پر رونق جگہ بھی بن سکتا ہے جو کہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کچن گارڈن میں کام کرنے سے ذہنی اور جسمانی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے اور ان کے ساتھ خوشی کے لمحات گزارنے کا ایک اچھا موقع فراہم کرتا ہے۔ ورکشاپ کے اختتام پر پرنسپل ادارہ محمد سہیل نے اسٹیٹ یوتھ اسمبلی اور مسلم ہینڈز میرپور اور محکمہ زراعت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے دونوں آرگنائزیشن کی جانب سے طلباء میں مختلف اقسام کے بیج تقسیم کرنا خوشائند عمل ہے۔ اس سے طلباء میں زراعت سے دلچسپی بڑھے گی جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے ریاست کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ جیکب آباد سبائیو گڑھی وارڈ نمبر 6 میں بلدیاتی انتخابات کی ورک مہم تیز کر دی۔ ورک کے دوران پیپلز پارٹی امیدوار یاسین خان جکرانی کے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 14 نومبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخاب میں جیت کے لیے پر امید ہوں۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف خالد منجو کی اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ اس وارڈ میں پہلے میرا بھائی میر نثار خان مرحوم الیکشن 2 بار جیتا تھا اور ابھی اس سیٹ پہ میں ہوں۔ میں پر امید ہوں، انشاءاللہ جیت میری ہوگی، جیت پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، جیت گڑھی سبائیو عوام کی ہوگی اور جیت حق اور سچ کی ہوگی۔ کیونکہ میں پر امید اس لیے ہوں کہ پہلے بھی ان وارڈ والوں نے میری ہیلپ کی، مدد کی اور اب بھی انشاءاللہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اس لیے کریں کیونکہ میں انہوں کے دکھ درد میں انہوں کے ساتھ ہوں۔ میں نے یہ کبھی نہیں سمجھا اپنے آپ کو کہ میں وڈیرا ہوں یا زمیندار ہوں یا کوئی اس میں۔ کبھی بھی رات کو 3 بجے میرے عوام کو تکلیف ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ رات کو 3 بجے کہ میں اپنے عوام کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ اس لیے مجھے فخر ہے اپنے عوام پر، اپنے وارڈ پر اور وارڈ کے لوگوں پر، اپنی بہن ماؤں کے۔ الحمدللہ ابھی تو ایسی کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے، پر ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ گیس کا تھا۔ وہ مرحوم میر نثار خان جکرانی کا ایک خواب تھا، الحمدللہ وہ پورا ہونے والا ہے۔ میں اپنی قائد، اپنے عوامی ہیرو MNA میر اعجاز حسین جکرانی، چیئرمین میونسپل کمیٹی میر غلام عباس خان جکرانی کا نہایت بےحد مشکور ہوں، جنہوں نے میرے وارڈ 6 کا جو دیرینہ مسئلہ تھا سوئی گیس کا، الحمدللہ وہ حل ہو گیا ہے اور اس کے 2 سروے ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فائنل سروے 1-2 دن میں ہو جائے گا اور انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر وہ کام بھی ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہی پیغام دوں گا کہ پہلے بھی آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے اور اب بھی میرا ساتھ انشاءاللہ دیں گے اور حق سچ کا ساتھ دیں، تیر کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے، یہ شہید محترمہ کی پارٹی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے۔ ابھی اس کا نواسہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور یہاں جو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے قائد عوامی MNA ڈویژنل پریزیڈنٹ میر اعجاز حسین جکرانی ہمیں لیڈ کر رہے ہیں۔ میں یہی پیغام دوں گا کہ جو بھی کوئی بھی کسی بھی مسئلہ ہوتا ہے، بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی حل کرتا ہے اور اس کے نمائندے حل کرتے ہیں۔ گیمبر اوکاڑا کینٹ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے عابد فریدی سے۔ اپیکس گروپ آف کالجز گیمبر کیمپس میں DPO صاحبال فیصل شہزاد کی طرف سے کلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہل علاقہ کی بھاری تعداد نے شرکت کی اور تقریباً 35 سائلین نے DPO کے سامنے اپنے مسائل رکھے۔ DPO صاحبال فیصل شہزاد نے موقع پر مسائل کے حل کے لیے آرڈر جاری کیے۔ اس موقع پر سابق وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ اوکاڑا کینٹ راجہ مبشر حسین جنجوا نے علاقہ کے مسائل کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے DPO صاحبال سے گیمبر میں ایک تھانہ بنانے اور خدمت مرکز قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ راجہ مبشر حسین جنجوا نے کہا کہ گیمبر کی آبادی تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے اور پولیس اسٹیشن بہت دور ہے۔ عوام کو کسی نوکری کے لیے یا کینٹ پاس کے لیے ویریفیکیشن کرانا ہو تو تھانہ یوسف والا یا ساہیوال جانا پڑتا ہے، جو کہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اس لیے گیمبر میں جلد از جلد خدمت مرکز قائم کیا جائے۔ DPO صاحبال نے موقع پر گیمبر پولیس چوکی میں خدمت مرکز قائم کرنے کے آرڈر جاری کیے اور یقین دہانی کرائی کہ 1 ہفتے کے اندر خدمت مرکز آپریشنل کر دیا جائے گا۔ اہلیان علاقہ نے اس سے
خصوصی کاوش پر راجہ مبشر حسین مبشر جنجوعہ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر گیمبر کے صحافی برادری اور اہلِ علاقہ بھی شریک ہوئے۔ شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار کے مطابق دارہ ارقم قاضی آباد برانچ کا احسن اقدام یوم اقبال کے موقع پر شعبہ حفظ مختار کیمپس کا افتتاح۔ تفصیلات کے مطابق فتح پور کے نواحی اڈا قاضی آباد میں تعلیمی ادارے دارہ ارقم کی برانچ میں باقاعدہ شعبہ حفظ مختار کیمپس کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ معروف تعلیمی شخصیت ڈاکٹر محمد یوسف چیمہ اور مولانا قاری محمد ایوب طاہر امیر جمعیت علماء اسلام فتح پور سٹی نے اپنے دست مبارک سے افتتاح کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا اہلیان علاقہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو بچے حفظ قرآن کے لیے شہر کا رخ کرتے ہیں، ان بچوں کے لیے مختار کیمپس دینی تعلیم کے لیے بہترین ادارہ ہے۔ اس موقع پر معززین علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں ڈائریکٹر دارہ ارقم برانچ قاضی آباد بلال مختار دارہ ارقم برانچ میں تعلیمی حوالے سے معززین علاقہ کو بریف کیا اور آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ نمائندہ اور نیوز عاصم امان کی رپورٹ کے مطابق کنٹونمنٹ بورڈ واقعات انتظامیہ کی صفائی کے ناقص انتظام کی وجہ سے واقعات شہر کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی۔ جی ٹی روڈ کے ساتھ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر بیماریاں پھیلنے میں اہم رول ادا کرنے لگے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کا عملہ شہر میں تھوڑی سی صفائی کر کے آفس میں سب اچھا کی رپورٹ پیش کرنے لگا۔ شہر میں گندگی کے ڈھیروں سے مختلف بیماریاں جنم لینے لگی، مگر کنٹونمنٹ بورڈ واقعات کا عملہ ستو پی کے سو گیا۔ اگر ایسے ہی صفائی کے ناقص انتظامات رہے تو شہر کی خوبصورتی ماند پڑ جائے گی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ میڈیا کے توسط سے بورڈ کے اعلیٰ حکام سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ جگہ جگہ گندگی کے خلاف فوری نوٹس لیں۔ نمائندہ اور نیوز عاصم امان کی رپورٹ کے مطابق معروف سماجی سیاسی شخصیت مسلم لیگ نون حسن عبدال کے سینئر نائب صدر ارشد محمود اوان کے فرزند دانیال ارشد اوان سٹی جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ مسلم لیگ نون حسن عبدال رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ شادی کی تقریب مقامی میرج ہال میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر چیئرمین جوڈیشل کمیشن MNA شیخ آفتاب احمد، سابق MPA سردار افتخار احمد المعروف مٹھو خان، سابق MPA شاویز خان، سٹی صدر مسلم لیگ نون حسن عبدال، چودھری اشفاق، انجمن تاجان کے چودھری اظہر علی، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون تمیز ساجد خان، مسلم لیگ نون کے سرگرم نوجوان محمد ابرار بٹ، ارشاد علی، افضال احمد، رضوان وسیم، شیخ بابر ہاشم خان، سابقہ چیئرمین چودھری رضوان، جلوسیٹ قاسم، چودھری عمر ولایت، لالا سلیم، پیر سید الطاف حسین شاہ، نائب صدر مسلم لیگ ضلع اٹک میر نوید اختر اور دیگر کاروباری سیاسی سماجی شخصیات سمیت اہل بھر نے شرکت کی۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے سید ساجد نقوی سے زخمی لاغر خون آلودہ پانی لگا بدبودار اور مردہ جانوروں کا گوشت دھڑلے سے فروخت کیا جانے لگا۔ شہری موذی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ انتظامیہ کے ساتھ مافیا کے سامنے بے بس اڈیالہ روڈ اور گدنوا کے علاقہ موذی صحت زخمی خون آلودہ پانی لگا بدبودار اور مردہ جانوروں کا گوشت سرعام بڑی دیدہ دلیری سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ محکمہ فوڈ کے اہلکار جیبیں گرم ہونے پر خاموش تماشائی بن گئے۔ انتظامیہ ان مافیا کے سامنے بے بس۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ بے ایمانوں، مردہ ضمیر فروشوں اور پیسے کے پجاریوں کو نکیل ڈالتے ہوئے عبرت کا نشان بنائیں۔ ذیشان خالد بابو بیورو چیف آن نیوز خانوال کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ کا شاہراہوں اور بازاروں کی کشادگی کا پلان۔ میونسپل کمیٹی خانوال نے شہر میں دوبارہ اینٹی کروچمنٹ آپریشن شروع کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سنبل جاوید کی اکبر بازار اور لیاقت بازار میں بھرپور کارروائی۔ حد سے تجاوز کرنے والے دکانداروں کا سامان قبضہ میں لے لیا گیا۔ بار بار تجاوزات قائم کرنے والوں کو جیل بھجوانے کا عندیہ دیا۔ تجاوزات آمد و رفت میں رکاوٹ، تاجر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ لوکل گورنمنٹ تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا تفریق جاری رکھیں۔ محمد علی بخاری، ڈپٹی کمشنر۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔